امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور UAE کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ایران جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی صدر نے محمد بن سلمان کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ٹرمپ اور شیخ محمد بن زید ال نہیان نے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور اثرات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا میری ٹائم سیکیورٹی اور عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ ایران کی جانب سے مبینہ حملوں پر بھی تشویش کا اظہار۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ UAE امریکہ کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز طاقت کے ذریعے کھلوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات مشرق وسطی کا پہلا ملک ہے جس نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی فوجی مدد کا ارادہ کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی ایسی قرارداد کی منظوری کے لیے لابنگ کر رہا ہے جس سے فوجی طاقت کے ذریعے آبنائے ہرمز کھلوائی جائے گی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے ایک اور ممکنہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے یہ منصوبہ صدر ٹرمپ کو پیش کیا جس میں زمینی افواج کو ایران کے اندر داخل کر کے یورینیم نکالنے کی تجویز شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھاری مشینری، کھدائی کے آلات اور طیاروں کی آمد و رفت کے لیے رن وے کی تعمیر جیسے بڑے اقدامات درکار ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس آپریشن کو عملی جامہ پہنانا انتہائی مشکل اور خطرناک ہوگا، جبکہ افزودہ یورینیم کی محفوظ منتقلی سب سے بڑا چیلنج قرار دی گئی ہے۔ عرب امارات کی ایرانیوں کی رہائشی سیٹ سے متعلق دعوے کی تردید۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ امارات ایرانی کمیونٹی کو ساجی ڈھانچے میں لازمی حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امارات ایئر لائن نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو انٹری اور ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور اماراتی ایئر لائن نے کہا تھا کہ گولڈن ویزے کے حامل ایرانی اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی ٹوکیو میں جاپانی وزیراعظم سے ملاقات۔ فرانس اور جاپان کا جنگ بندی اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کا مطالبہ۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا کہ مشرق وسطی کی کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ ایران سے جنگ ہماری نہیں، ہمارے ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیس اسٹارمر کا کہنا ہے کہ پہلی اور آخری ترجیح برطانیہ ہے۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں، برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے، چاہے کسی بھی دباؤ درخواست کا سامنا ہو، جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ ایران کے خلاف جنگ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ایران میں ہر چیز کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں اپنے اہداف کے بہت قریب ہیں۔ ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کی لیڈرشپ فضائیہ، نیوی اور ہتھیاروں کو تباہ کیا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ سے انکار کرنے والے ممالک امریکہ سے تیل خرید لیں۔ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ ممالک ہمت کریں اور آبنائے ہرمز سے جا کر تیل خرید لیں۔ وینزویلا کے بعد مشرق وسطی کے تیل کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ٹرمپ کا ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا الزام۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام ایک اوپن لیٹر جاری کر دیا ہے۔ ایران کو اجارہ ملک قرار دینے کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اور اس نے اپنی جدید تاریخ میں کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ ایران کو خطرہ قرار دینا حقیقت کے منافی ہے اور یہ طاقتور ممالک کے سیاسی اور معاشی مفادات کا حصہ ہے۔ ایرانی صدر نے امریکہ پر عدم اعتماد کی وجوہات بیان کرتے ہوئے 1953 ایرانی بغاوت کا حوالہ دیا جسے انہوں نے غیر قانونی امریکی مداخلت قرار دیا۔ ان کے مطابق ایران پر پابندیاں صدام حسین کی حمایت اور حالیہ فوجی کارروائیاں اس بد اعتمادی کو مزید بڑھاتی رہی ہیں۔ انہوں نے جاری جنگ کے تناظر میں الزام لگایا کہ امریکہ اسرائیل کے مفادات کے لیے اس جنگ میں شامل ہوا ہے جس سے دونوں ممالک کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مضبوط کنٹرول ہے، دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جنگ بندی درخواست کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے کہا کہ جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی، تہران صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ امریکہ مذاکرات کو اپنے مطالبات مسلط کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں اب کوئی بھی امریکی سفارتکاری پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بھی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔
پاکستان سمیت دیگر ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ایران کا جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ضمانت کا مطالبہ۔ سینئر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ثالثیوں نے منگل کو ایران سے رابطہ کیا، جس میں سفارتکاری جاری رکھنے پر گفتگو ہوئی۔ عارضی جنگ بندی کے لیے ثالثیوں کے ذریعے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور یو اے ای کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ایران جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی صدر نے محمد بن سلمان کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ٹرمپ اور شیخ محمد بن زید ال نہیان نے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور اثرات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا میری ٹائم سیکیورٹی اور عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ ایران کی جانب سے مبینہ حملوں پر بھی تشویش کا اظہار۔